نماز کسوف. نماز کسوف سورج اور چاند گرہن کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں. جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو. ہم سب اخبار پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں چاند گرہن لگ رہا ہے، سورج گرہن، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. یہ بھی تو سنت کو چھوڑنا ہی ہے. اگرچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوگے، فرض کے درجے میں نہیں، لیکن سنت کی محبت، من احب سنتی فقد احبنی، یہ حب رسول کا تقاضا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں، کسی کے مرنے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، یعنی آذان نہیں ہے اس میں بلکہ اعلان ہے. کیا؟ ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، مراد یہ ہے. اچھا، یہ جہاں تک پچھلی حدیث کا تعلق ہے نا، تو اس میں سورج اور چاند گرہن کا تعلق کسی کے جینے مرنے سے نہیں. تو اصل میں دور جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی تردید فرما دی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ اس کی سائنٹیفک ریزنز مختلف ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمارے دین کی سچائی بھی پتہ چلتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی خاص مصلحت اور ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور اس میں عبرت کی بات کیا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو بے نور کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ ان کو بے نور کر دے گا. سورج گرہن کی نماز کا طریقہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا. قیام کتنا تھا؟ سورۃ البقرہ کے برابر. پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر. پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قومہ کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو. دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے. اور میں نے دوزخ دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، کیونکہ وہ خاوند کا کفران نعمت کرتی ہیں. اگر تم ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. شمس و قمر کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا.
بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ حضرت اسماء بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں جماعت کی نماز میں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ تو نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے آگے والے، کیونکہ یہ اتنا کمزور ہو کے کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ اور اگر اس وقت وہ کہتی کہ میں نے سنا ہے آپ سے کہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لوگ کھڑے ہیں تو کھڑے رہے، میں تو بیٹھ رہی ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی، آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا، جیسے میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کے سر پہ ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، اور عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی۔ تو ایسی صورت میں آئندہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسی خبر سنے تو کم از کم جتنی وسعت میں ہو، استطاعت میں ہو، نماز پڑھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی انداز کیا تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ اب یہ جو فرق ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز اور عام نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکوع کے بیچ میں قرات بھی ہے، فاتحہ نہیں ہے، 2 رکعتیں نہیں وہ بنے گی، یعنی کل 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہیں، 2 رکوع کے درمیان قرات بھی ہے، اور وہ قرات تسلسل ہے پچھلی ہی قرات کا، اس لیے تھوڑا سا فرق ہے اس نماز میں۔ نماز استسقاء، استسقاء کا کیا معنی ہے؟ پانی مانگنا، یعنی بارش طلب کرنا۔ اگر قحط سالی ہو جائے، مینہ نہ برسے، تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں، اور ممبر بھی رکھا جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیے ممبر رکھا ہوا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبدلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے، خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے، عاجزی اور زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے۔ اب دیکھیے کہ عید کی نماز میں لباس اور طرح ہے، جمعہ کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ وہ عام دنوں کے لباس سے فرق ہو، تاکہ جمعے کے دن کو ایک امپورٹنس اور اہمیت دی جائے، اور بارش مانگنے کے لیے لباس مختلف ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا احساس باقی رہے۔ عربی کے الفاظ آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست ہیں، متبذلا متواضعا متضرعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا۔ آپ چاہتے تو عید کے دن بھی دے سکتے تھے نا، لیکن عید کے دن نہیں دیا آپ نے۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور ممبر پر بیٹھے، اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا،
نہایت مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو سخی اور بے پرواہ ہے، اور ہم تیرے محتاج اور فقیر بندے ہیں۔ ہم پر بارش برسا، اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس دعا میں بھی کتنی عاجزی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ پوری نہیں پڑھی گئی نا یہاں اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت اب صراط مستقیم مانگنے کا نہیں، یہ وقت کس چیز کا ہے؟ بارش مانگنے کا۔ لیکن ہم لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے صراط مستقیم مانگ رہے، تو ویسے ایک لحاظ سے تو اچھا ہی ہے کہ کسی کی موت پر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ وہ تو کانسیپٹ ہی فرق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو مراد اس سے مطلقاً ہاتھ اٹھانا نہیں، بلکہ زیادہ اونچے ہاتھ اٹھانے، جتنے اونچے ہاتھ آپ نے اس نماز میں اٹھائے کسی اور نماز میں نہیں اٹھائے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو دراز کیا حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دیں، یعنی بہت لمبا بھی کیا اور اونچا بھی کیا، اور الٹے تھے۔ ہاتھوں کو سر سے اونچا نہ لے جائیں، یعنی اٹھائیں تو صحیح مگر سر سے اوپر نہیں، کیونکہ اس سے پوزیشن بدل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی، اور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے۔ پھر امام لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے، اور مندرجہ ذیل دعائیں عاجزی کے ساتھ رو رو کر پڑھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر رو کر دعا کرنی چاہیے، اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آپ دیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں یہ ہیں: اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے ہمارے اللہ ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے، ہلکی پھواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی ہو نہ کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی نہ کہ دیر لگانے والی۔ ایک اور دعا: اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا، اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ صلاۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے، پھر اپنی چادر کو پلٹا۔ آپ پر سیاہ چادر تھی، آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔ چادر پلٹتے وقت چادر کا اندر کا حصہ باہر کیا جائے اور دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال لیا جائے، اور پھر جو چادر چینج کرنے کا تھا نا، میں نے جا کے مولانا صلاح الدین سے بات کی اور کہا کہ مجھے بتائیں کہ کسی بھی طرح اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ پلٹنے کا مطلب کیا، جیسے دعا میں ہاتھ کرتے کرتے اس کو پلٹا جاتا ہے، تو اس سے مطلب کیا کہ یا رب ہمارے حالات بدل دے، یہ قحط دور کر دے، خشک سالی دور کر دے۔ اور اسی طرح کپڑا دایاں بائیں طرف اور بایاں دائیں طرف، تو یہ چادر کی تبدیلی جو ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پیچھے سے آگے جو کپڑا ہے یا آگے سے بھی دائیں کندھے والا بائیں پہ اور بائیں والا دائیں پہ، یعنی جیسے آپ نے دوپٹہ ادھر کو کیا ہوا تو آپ کیا کریں، دوسری طرف کو کر لیں، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔
اگر خواتین اس نماز میں شامل ہیں تو وہ چادر کو کیسے پلٹائیں گی؟ دائیں جانب بائیں اور بائیں جانب دائیں. ٹھیک. امام کے ساتھ لوگ اپنی چادریں الٹے، نہیں صرف امام نہیں باقی لوگ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، ان کو 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی. یعنی اس میں ایک اور بڑی اہم بات کیا ہے کہ یہ دن میں پڑھی گئی نماز لیکن اس کے باوجود جہری قرات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کی طرح لوگوں کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھا کر امام خطبہ دے، یعنی نماز عید کی طرح یہاں بھی خطبہ بعد میں ہوگا. جمہور کا عمل اسی پر ہے، مگر خطبہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے. عبداللہ بن یزید انصاری نے نماز استسقاء بغیر آذان اور اقامت کے پڑھائی. ابن بطال نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں آذان اور اقامت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.